الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے دنیا سے کون ہمارے پاس آیا ہے۔ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، کیونکہ زندگی کے نہ ہونے کا نام موت ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے ذکر فرمایا اور زندگی کو بعد میں ذکر فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ بات سمجھائی کہ زندہ رہنا جینا اس کو آئے گا جس کو مرنا آئے گا، جس کے سامنے مرنا ہوگا وہ زندگی سے لطف اندوز ہو پائے گا اور اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی، اس کی زندگی قناعت والی گزرے گی، صبر والی گزرے گی، صفات والی بنے گی کہ جس کے سامنے موت ہوگی۔ اور جس کو مرنا نہیں آئے گا اصل میں ناکام اور پریشانیوں والی زندگی اس شخص کی ہے۔ اس لیے پہلے ذکر فرمایا الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، اور اس کے بعد زندگی کو ذکر فرمایا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت گزری ہیں جنہوں نے اشعار کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی، لیکن ان کے اکثر بلکہ ساری شاعری ان کی فارسی میں، مثنوی فارسی کے اندر ہے۔ تو آج کل تو فارسی کا رواج ختم ہو گیا پڑھنے کا۔ تو ان کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ حکایات بنا کر، کہانیاں بنا کر پھر اس سے نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک تاجر کو سفر درپیش تھا، سفر تجارت، لمبا سفر تھا۔ تو اس نے اپنے دوست احباب اور اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ میں اتنی دور جا رہا ہوں سفر میں، تو آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہو، کوئی آپ لوگوں کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں؟ تو سب نے اپنا اپنا بتایا۔ تو اس تاجر نے کچھ طوطے بھی رکھے ہوئے تھے، تو اس نے ان طوطوں سے بھی کہا کہ میں بڑے لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، تو تمہارے لیے وہاں سے کیا لاؤں؟ تو ان طوطوں نے کہا کہ ہمارے لیے اور تو کچھ نہ لاؤ، البتہ اگر کسی جنگل میں کسی درخت پہ ہماری برادری کے کچھ افراد مل جائیں تو ان کو ہمارا یہ پیغام دے دینا کہ تم تو آزادی کی فضاؤں میں بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہو، کبھی ہمارے جیسے قید و بند کی صحبتوں والوں کے بارے میں بھی کچھ سوچا؟ یہ ان کو ہمارا پیغام دے دیں۔ تو وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ایک دن اسی طرح
کچھ درختوں کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کچھ طوطے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے طوطوں کا درد بھرا یہ پیغام ان تک پہنچایا۔ تو اس کی یہ بات سن کر ایک طوطا وہ درخت سے نیچے گر پڑا، گویا کہ مر گیا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ واقعتاً دردناک ایک پیغام تھا۔ اس سفر سے جب واپس لوٹا تو اس نے اپنے گھر کے طوطوں کو بتلایا کہ میں نے تمہارا پیغام دیا تھا، لیکن ایک طوطے کے اوپر تو اتنا اثر ہوا وہ بیچارہ درخت سے نیچے گر پڑا، مر گیا وہ۔ اس تاجر کی یہ بات سن کر وہ جو طوطے تھے اس کے پنجرے میں وہ بھی مر گئے، وہ بھی نیچے گر گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی مر گئے ہیں تو اس نے ان طوطوں کو پکڑ کے باہر رکھ دیا، تو وہ پھر سے اڑ کر دیوار پہ جا بیٹھے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ یہ کیا؟ تو ان طوطوں نے کہا کہ جن طوطوں کو تم نے پیغام دیا تھا نا، انہوں نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر جینا چاہتے ہو تو مرنا سیکھو، تمہیں مرنا آئے گا تو تب تمہیں جینا آئے گا۔ یہ ان کی طرف سے پیغام آیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک ٹینشن فری زندگی، ڈپریشن سے پاک زندگی اور قناعت والی، صبر والی، آسودگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی موت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی کی مثال تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی صاحب کسی بس پر لٹک کر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ بس اگلا سٹاپ میرا ہے، میں نے اپنے گھر پہنچ جانا ہے۔ اب اس کو یہ بس کے ساتھ لٹکنا یا بس کے اندر کھڑے ہونا یہ پرمشقت نہیں لگے گا، یہ تکلیف دہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس کے ایک بڑی خوشی ملنے والی۔ یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی صاحب بس کے اڈے پر موجود ہوتا ہے یا اسٹیشن پر ہوتا ہے تو اس کو اپنے مزاج کی، اپنے پسند کی چائے نہیں ملتی، نہ پسند کا کھانا ملتا ہے، نہ پسند کی بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے منزل ہے، میں نے فلانے مقام پر پہنچنا ہے، وہاں میرا گھر ہے، وہاں میرے اہل خانہ ہیں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہاں میری خوشی کا سامان ہے، وہاں راحت کا، آسودگی کا سامان موجود ہے، اچھا بستر موجود ہے، میرا الگ سے کمرہ موجود ہے، وہاں فریج بھی ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ کوئی بات نہیں مجھے اپنی پسند کی چائے نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں مجھے اپنے پسند کا کھانا نہیں مل رہا، پسند کی سیٹ نہیں مل رہی، پسند کی جگہ نہیں مل رہی، موسم یہاں کی انوائرمنٹ وہ میرے مطابق نہیں ہے، گرمی سردی کے حساب سے وہ گزارا کر لیتا ہے، وہ ان حالات پر صبر کر لیتا ہے اور بڑا مطمئن بیٹھا ہوتا ہے۔ اس سے کوئی کہے کہ تم کیسے مطمئن ہو؟ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، بس گاڑی آنے والی ہے، میں نے اس میں سوار ہو کر اپنی منزل پر پہنچ جانا ہے۔ یہ جو منزل پیش نظر ہوتی ہے، یہ جذبہ یا منزل کا پیش نظر ہونا اس کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ان لمحات کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ منزل اس کے سامنے ہوتی۔ بس یہی حقیقت ہے ہماری زندگی کی۔ ہم ایک سفر میں ہیں، یہ ہمارا گھر نہیں۔ اگر گھر ہوتا تو ہمارے اگلے موجود ہوتے، کوئی بھی نہیں، سب چلے گئے اور ہم نے بھی جانا ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے، یہ ایک اسٹیشن ہے، یہ ایک بس سٹاپ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی تشبیہ بالکل اسی طرح دی ہے
کہ کل مستظل، ایک اس راکب کی طرح، اس سوار کی طرح جو ایک درخت کے تلے سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رک گیا اور پھر آرام کر کے اٹھا اور اپنی سواری پر بیٹھا روانہ ہو گیا، بس یہ تھوڑی دیر کا سستانا، تھوڑی دیر کا رکنا، بس یہ تمہاری زندگی ہے، اس کو گزار لو، اس کو سہار لو۔ یہ ہے خوشگوار زندگی کا وہ راز جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہمیں دے رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے ذریعے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے سے امت کو دے رہے ہیں کہ اے میری امت، یہ ہے وہ نسخہ کیمیا، یہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو پھر تمہاری یہ زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی، بڑی پرلطف ہو جائے گی۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، بیٹا بیمار تھا اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ خاوند ایک سفر میں تھے، سفر سے گھر پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے سے زیادہ آسودہ ہے اور آرام میں ہے۔ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں نے ابھی بتلا دیا ان کو تو یہ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، نیند بھی ان کو آئی ہوئی ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان سے نہیں ہو پائیں گی۔ تو انہوں نے کھانا بھی کھایا، نماز بھی پڑھی، آرام بھی کیا۔ صبح جب نماز کے بعد وہ آئے تو یہ محترمہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص دوسرے کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور کچھ وقت کے بعد وہ اس امانت کے واپس لینے کا ارادہ کرے اور کہے کہ واپس کر دو، تو واپس کر دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، بخوشی واپس کر دینی چاہیے۔ تو کہنے لگی کہ بس یہ بچہ ہمیں اللہ نے دیا تھا، اس کی امانت تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے دی۔ یہ حوصلہ کس نے پیدا کیا؟ کیسے پیدا ہوا؟ وہ کون سا عقیدہ تھا؟ وہ کیا نظریہ تھا؟ وہ کیا بنیاد تھی کہ جس نے یہ حوصلہ ان کے اندر پیدا کر دیا؟ وہ یہ نظریہ تھا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کا بیٹا کسی اور شہر سے چلے، یہاں سرگودا میں آنے کے لیے مثلا فیصل آباد سے چلے اور آپ لاہور سے چلیں، پھر اس بچے کی کال آئے کہ جی میں تو گھر پہنچ گیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا آپ اپنے گھر پہنچ گئے ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم بھی پہنچنے والے ہیں، ہم بھی رواں دواں ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے کہ اصل گھر ہمارا کیا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اگر یہی اصل ہوتا تو اگلے پچھلے موجود ہوتے، کیوں جا رہے ہیں یہاں سے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے نہیں اپنا، یہ مستقل ہے نہیں، یہ ایک عارضی ٹھکانہ، ٹیمپریری گھر، ایک وقتی ٹھکانہ، وقتی آرام گاہ ہے، بس یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، یہ رہنا نہیں۔ لہذا اس چیز نے ان کو حوصلہ دیا کہ اصل تو وہی جگہ ہے، ہم نے بھی وہیں پہنچنا ہے، ہمارا بچہ ہم سے پہلے پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اپنوں کا دکھ ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا اور سارے ہی بیٹے آپ علیہ السلام سے جدا ہوئے، 3 بیٹے جدا ہو گئے، 3 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ داغ مفارقت دے گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں کہ جو بعد میں انہوں نے وفات پائی ہیں، ورنہ تو ساری اولاد ہی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں دنیا سے چلی۔ آپ علیہ السلام کے بھی آنسو نکلے ہیں، دل غمگین ہوا ہے، لیکن زبان سے وہ نکلا جو اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ نہیں نکلا۔ یہ کون سا حوصلہ تھا؟ یہ کس چیز کا صبر تھا؟ اصل میں یہ وہی عقیدہ ہے کہ جو قرآن ہمیں دے رہا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما، ان کے والد گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب وفات پا گئے تو ایک صاحب نے آ کر تعزیت کی۔ دیکھیں تعزیت کے الفاظ کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابا جان کہاں چلے گئے؟ آپ کے ابا جان ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ تم ساری زندگی مشقت اٹھا کر بھی اپنے ابا کو وہ راحت نہ پہنچا سکتے جس راحت میں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ تعزیت کا کیا انداز! ظاہری بات ہے جب آدمی اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اس کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ ہم اصل میں سفر میں ہیں، ہم اصل میں مشقت میں ہیں۔ سفر میں ہر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، سفر میں پسند کی چائے یا پانی یا کھانا نہیں ملتا، پسند میں سفر کے اندر پسند کی نیند نہیں آتی، آدمی آرام نہیں کرتا، بے آرامی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کچھ پورا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، لیکن آدمی یہ کہہ کے صبر کرتا ہے کوئی بات نہیں، آگے جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی۔ تو بس اللہ بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تم مسافر ہو، تم دنیا میں مقیم نہیں ہو، کچھ مل جاتا ہے تو بہت اچھا، کچھ نہیں ملتا تو صبر کر لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کتنی لاڈلی تھیں، تو اس بات کا اندازہ اسی سے لگا لیں نا کہ ساری اولاد فوت ہو گئیں اور ایک بیٹی باقی رہ گئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، تو ساری محبت اولاد کی سمٹ کر کہاں آ گئی؟ اپنی اس بیٹی میں آ گئی۔ کتنا پیار ہوگا۔ پھر سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کتنا پیار ہوگا ان سے۔ پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں، کتنا پیار ہوگا ان سے۔ وہ آئی ہیں، یا رسول اللہ ابا جان مشقت ہے، صفائی والا کوئی نہیں، پانی بھر کر دینے والا کوئی نہیں، خود لانا پڑتا ہے، چکی پیسنے والا کوئی نہیں، خود چکی چلانی پڑتی ہے، ہاتھوں میں نشانات ڈل گئے ہیں، اور ہر وقت جھاڑو صفائی سے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی خادم آئے، کوئی خادمہ آئے تو ہمیں عنایت فرما دیں۔ کیا خیال ہے جو نبی اتنے سخی تھے جنہوں نے پوری زندگی کسی کو لا نہیں کہا کہ نہیں ہے میرے پاس، ہوا تو دے دیا، نہیں ہوا تو وعدہ کر لیا، ہمیشہ عطا کیا، اور اتنا عطا کیا کہ اگلے کی سوچ بھی اتنی نہیں ہوتی، قرضہ بھی لیا تو بڑھا کر ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ کو فرما دیتے کہ میری بچی کے اوپر یہ حالات ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے یہ حالات ہیں، ان کے لیے کچھ جمع کرو، تو جو صحابہ نے آپ علیہ السلام کے اشارے پر گردنیں کٹوا دیں، گھر بار چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دیں، تجارتیں دکانیں سجی بنی چلتی ہوئی وہ چھوڑ دیے آپ علیہ السلام کے اشارے پر، تو کیا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ جمع نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام خود بھی دے سکتے تھے، صحابہ سے دلوا سکتے تھے، لیکن کیا جواب دیا؟ میری بیٹی میں تمہیں ایک ذکر بتاتا ہوں، جب تم تھک جایا کرو دنیا کے دن کے اندر گھر کے کام کاج کر کے تھک جایا کرو اور بستر پر جب جایا کرو تو 33 مربع سبحان اللہ، 33 مربع الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور تمہارا گھر بھی بن جائے گا، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، تمہارا اصلی ٹھکانہ بھی درست ہو جائے گا۔ کیا اشارہ کر دیا؟ میری بیٹی یہاں کوئی رہنا تھوڑی ہے، کوئی سفر کے بھی شکوے کرتا ہے کہ جی میں لاہور سے آیا ہوں، راستے میں ایک جگہ بھی ڈھنگ کی چائے نہیں ملی، تو وہ ہنسے گا کہ بھائی سفر میں کہاں ڈھنگ کی چائے ملتی،
میں نے 2-3 جگہ سے پوچھا خالص گائے کی یا بھینس کے دودھ کی مجھے چائے چاہیے، ملی نہیں مجھے۔ کوئی کہتا ہے ایسے شکوہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا شکوہ۔ سب کو پتہ ہے کہ بھئی سفر میں کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ یہ سمجھایا ہے کہ کچھ مل گیا شکر کرو، کچھ نہیں ملا تو بیٹی صبر کرو۔ یہاں کون سا رہنا ہے ہم نے؟ یہ کون سا ہمارا گھر ہے؟ گھر تو آگے۔ ایک جنگ کا موقع ہے اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو جس کی ضرورت کی جو چیز ہوتی تھی وہ رکھ لیتا تھا، جس کی ضرورت سے زائد ہوتی تھی چیز وہ بیچ دیتا تھا دوسرے کو۔ اس وقت پیسے کم ہوتے تھے، چیزوں کے بدلے میں بیچتے تھے۔ تو ایک صحابی نے بڑے خوش ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو یہ خوشی کی بات سنائی۔ آدمی انہی کو سناتا ہے نا کہ جن سے محبت ہوتی ہے، جن کے بارے میں یہ تسلی ہوتی ہے کہ میری اس بات سے وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج تو مجھے بڑا نفع ہوا، اتنا تو کسی کو بھی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے حیرت کے ساتھ ارشاد فرمایا کیا کمایا؟ یا رسول اللہ میں چیزیں خریدتا رہا، بیچتا رہا، مجھے اتنے اوقیہ 30 اوقیہ کا غالباً لفظ ہے کہ اتنے اوقیہ چاندی مجھے نفع میں بچ گئی۔ اب دیکھا کہ میرے صحابی کا دھیان تھوڑا سا دنیا کی طرف ہو رہا ہے، یہ اسی کو نفع سمجھنے لگ گیا ہے، یہ اسی کو اصل ٹھکانہ سمجھنے لگ گیا ہے۔ تو فوری طور پر ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ لینا تیرے اس نفع سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تو ختم ہوگا اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری زندگی کی ٹینشنیں، ہماری پریشانیاں، ہماری یہ جو زندگی غموں سے بھر گئی ہے، کانٹوں سے بھر گئی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو سامنے رکھ کر چلنا تھا، اس کو ہم نے سامنے نہیں رکھا۔ جب تک ہمارے سامنے منزل نہیں ہوگی سفر آسان نہیں ہوگا، منزل ہمیں سامنے رکھنی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو۔ آج ہمیں یہ تذکرے اچھے نہیں لگتے، جینا چاہتا ہے ہر بندہ کہ میں جیوں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی بڑھتی جاتی ہے اور 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں، وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ ایک زندہ رہنے کی خواہش کہ میں اور جیوں، اور دوسرا مال کی حرص، مال کی محبت، یہ 2 چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کا کثرت سے تذکرہ کرو، اس کو سامنے رکھو، یہ تمہاری لذتوں کو توڑے گی، یہ تمہیں جینے کا ڈھنگ سکھائے گی کہ جیتے کیسے ہیں، یہ تمہاری زندگی کو پرلطف کر دے گی، خوشگوار کر دے گی، راحتوں سے بھر دے گی، ٹینشنوں سے ٹینشنوں سے تمہاری جان چھڑا دے گی۔ وہ کیا ہے؟ موت کو سامنے رکھو، منزل کو سامنے رکھو۔ ہم موت کے تذکرے کریں، موت کو سوچیں کہ ایک دن میں نے بھی جانا ہے، یہ سب کچھ چھوڑنا ہے۔ یقین جانے کائنات کی سب سے یقینی چیز موت ہے، سب سے بڑی حقیقت موت، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کتنے ہی پیاروں کو دفنایا، مٹی ڈالی کہ نہیں ڈالی، اپنے کندھوں پر اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ سب سے بڑی یقینی چیز موت ہے، لیکن سب سے زیادہ غفلت اسی سے، اس سے بڑھ کر کسی سے غفلت نہیں ہوتی۔ ایک ایک کے مرنے سے خاندان توبہ طائب ہو جاتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں، زندگیاں نہیں بدلتی، زندگی اسی طرز پر چل رہی ہے، وہی بے عملی والی زندگی، وہی دنیا والی دوڑ دھوپ، وہی ہمیشہ رہنے والا ذہن کہ میں نے شاید یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہم موت کو سامنے رکھیں، منزل کو سامنے رکھیں، پھر اپنی زندگی کو سوچیں
پھر صبح سے شام تک کی زندگی کو سوچیں کہ کیسے میں نے گزارنی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے شیڈول کے اندر اپنے مرنے کو سوچیں۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس بس آج کا دن ہے، بس آج کا دن ہے، کل نہیں ہے، یقینی طور پر فرشتہ آ جائے اور ہم فرشتے کو دیکھ لیں اور وہ کہہ دیں بس آج کا دن ہے، کرو کیا کرنا ہے، جو ہم اس دن کریں گے ہم روزانہ کے لیے وہی ترتیب بنا لیں۔ ظاہری بات ہے اس میں صرف یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ میں مسجد سے نہیں نکلوں گا، مسجد میں ہی رہوں گا، یہ تو نہیں ہوگا کہ میں صرف قرآن ہی پڑھوں گا، اس کے اندر قضا نمازیں بھی آئیں گی، بالکل ہوگا، اس کے اندر اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کی بھی فکر آ جائے گی، یا کم سے کم اس کی وصیت تو آ جائے گی، اگر میں نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا تو اس کو منانا بھی تو آ جائے گا، اسے معافی بھی تو آ جائے گی، یہ سارے کام آ جائیں گے۔ اگر ہمیں آج فرشتہ آ کر کہہ دے بس ہم اپنے ہر دن کو اسی طرح شیڈول کریں، اسی طرح اس کی منصوبہ بندی کریں کہ بس یہ آج آخری موقع ہے، کل میرے پاس نہیں ہے، پھر میرے محترم دوستو ہماری زندگی آخرت والی ہوگی، ورنہ ہم دنیا والے ہیں، ہم آخرت والے نہیں ہیں۔ عبادتیں ہماری دیکھیں کیا ہے، کھوکھلی ہیں، عبادتوں میں جان نہیں ہے، نماز میں لطف نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس مزدور کو یہ یقین ہو کہ جس نے مجھے مزدوری دینی ہے وہ کھڑا دیکھ رہا ہے، صرف 1000 نہیں دے گا، اچھا کام کروں گا، ہو سکتا خوش ہو کر 5000 دے، ہو سکتا خوش ہو گیا تو 10 دے دے، وہ بڑے کھلے دل کا آدمی ہے، تو اس مزدور کا جوش اور جذبہ وہ کیسا ہوگا، کیسا شوق ہوگا، کس لگن سے وہ کام کرے گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں مجھے، ہو سکتا ہے خوش ہو کے مجھے کہیں لو 10,000 روپے۔ کیا یہ دھیان ہمیں اپنی نمازوں میں ہے کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نمازوں کو دیکھ رہا ہے؟ یہ جوش و جذبہ ہمارے اندر ہے، ہمارا یہ دھیان ہے؟ تو اس لیے ہم اپنی موت کو سامنے رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے پہلے مرو، مرنا سیکھو۔ یہ مراقبہ کریں ہم کہ مجھے بھی موت آ گئی اور مجھے کفنا نہلا کر چارپائی پہ لٹا دیا گیا اور مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، مجھے قبر میں رکھ رہے ہیں۔ یہ مراقبہ کریں ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، ایک جنازہ گزرا تو نوجوان نے پوچھ لیا کہ جی یہ کس کا جنازہ؟ فرمانے لگے تیرا۔ جب دیکھا نوجوان کے ماتھے پر بل آ گیا، محسوس ہوا کہ بات پسند نہیں آئی، تو فرمانے لگے کہ بیٹا پھر میرا سمجھ لو، جنازہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم نے بھی آنا ہے، تم کہاں بیٹھے ہو، تم نے کوئی یہاں رہنا ہے۔ تو اس لیے ان کی نصیحت کا مطلب یہ تھا کہ جب جنازہ دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ میرا ہے، اس چارپائی پہ ہی میں نے لیٹنا ہے، اسی پر لیٹ کر جانا ہے اور وہیں جانا ہے جہاں یہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی اپنے رات کے اندر بیٹھ کر مراقبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے بھی موت آ گئی، مجھے نہلا دہلا کر کفنا دیا گیا، جنازہ پڑھ لیا، قبر میں رکھ دیا گیا، یہ سوچے۔ اور پھر اپنے دن کے لیے وہ مشارطہ کرے اپنے نفس سے، مشارطہ یعنی شرط لگائے کہ تیرے پاس یہ آخری دن ہے، تو نے گڑبڑ نہیں کرنی، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے غلط نہیں دیکھنا، غلط نہیں سننا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا اور اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ مشارطہ کرے اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ کر شرط لگائے کہ تو نے آج دن ایسا گزارنا ہے۔ پھر جب بھی کوئی کام کرنے لگے دن میں تو اس سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے سوچ لے کہ اس حرکت سے، اس بول سے، اس سننے سے، اس عمل سے اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر ذہن میں آئے کہ ناراض ہوں گے تو چھوڑ دو، اگر ذہن میں آئے کہ خوش ہوں گے تو کر لو۔
پھر رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر لو. رات کو جب بستر پر آؤ تو آج میں نے کیا کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا راضی کرنے والا کیا، کیا ناراض کرنے والا کیا، کیا آخرت کے گھر کو بنانے والا کیا، کیا بگاڑنے والا کیا. یہ محاسبہ کر لو. اور آخر میں فرمایا کہ معاقبہ کرو. جو اچھا کیا نفس کو شاباش دو، جو برا کیا اس کو تھوڑی سزا بھی دو، جو اس کے مطابق ہو، مناسب ہو. چاہے نوافل کی شکل میں اس کو سزا دو، چاہے کچھ صدقہ کرنے کی شکل میں اس کو سزا دو، کچھ معاقبہ کرو. جب مسلسل یہ کام کریں گے، ہر روز کریں گے، بلا ناغہ کریں گے، تب آہستہ آہستہ ہمارا نفس وہ صحیح رخ پر آئے گا اور اس کی اصلاح ہوگی. یوں نہیں ہوگا خود بخود، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کی تربیت کی اور حضرات صحابہ کرام کی کیسے تربیت ہوئی ہے، وہ کیا مدارج تھے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان مجھے کہتے تھے عمر تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے، اور کتنے لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، 22 لاکھ. ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ہو گیا تھا یا کچھ کیا تھا. کچھ کیے بغیر میرے دوستوں کچھ نہیں ہوتا، کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیں ہم سفر میں ہیں، ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے. کتنے گھر بنانے والے ایسے ہیں کہ گھر بنایا رہنا نصیب، کتنے درخت لگانے والے ایسے ہیں کہ لگایا ہے درخت پھل کھانا نصیب، کتنے کپڑے استری کیے ہوئے لٹکے رہ گئے پہننے نصیب نہیں. عید کے نئے کپڑے پہننے ایک دفعہ بھی پہننے نصیب نہیں. کتنے کھانے بنے رہ گئے وہ کھانے نصیب نہیں ہوئے. کتنے کاروبار بنانے والے کاروبار چل گیا لیکن اس کو دیکھنا، اس سے نفع اٹھانا نصیب نہیں ہوا. تو یہ ہمارا مقام ہے ہی نہیں. ہم تو سفر میں ہیں، سفر میں کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا. کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی. آدمی یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، منزل پہ پہنچوں گا، گھر پہنچوں گا تو وہاں اچھا آرام دہ بستر بھی ہے، کھانا بھی گھر میں موجود ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، گھر میں بیوی بچے بھی ہیں اور اہل خانہ ہے، ساری خوشیاں مل جائیں گی، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مشقت ہے اٹھا لوں. اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے، یہ سفر ہے، یہ ہم راستے میں گزر رہے ہیں. بس یہاں جو مل جائے الحمدللہ، جو نہ ملے قناعت کر لیں، صبر کر لیں اور اپنی آخرت کی طرف دھیان رکھیں اور اپنے آخرت کے گھر کی طرف اپنی توجہ رکھیں. وہ نہ بگڑے، یہ بگڑ جائے تو خیر مہر ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.